السلام علیکم. چلیے ہم ہمارے اگلی تختی کی طرف آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تختی نمبر 14. کچھ حروف لکھے تو جاتے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے. سبق نمبر 1. لکھنے کا طریقہ اس طرح سے ہوتا ہے. دال کھڑا زبر دا. تو یہاں پر یا کو لکھا گیا ہے لیکن ہمیں اس کو نہیں پڑھنا ہے. پڑھنے کا طریقہ اس طرح سے ہے. دا ف ول زول لا. تو یہاں پر یہ جو لال کلر کے حروف دکھ رہے ہیں اس کو لکھا گیا ہے لیکن ہمیں اس کو نہیں پڑھنا ہے. چلیے آگے کی مشق کی طرف آتے ہیں. وَأَنَ لَكُمْ عَلَى هُدَى فَأَفُوا يَيْأَسُوا نَرَاكَ وَالْأُولَى ذُو الْفَضْلِ فَادْعُوا لَنَا فِي الْأَرْضِ ذُو الْجَلَالِ وَالْعَادِيَاتِ. تو اس طرح سے ہمیں پڑھنا ہے. یہاں پر یا لکھا گیا ہے اس کو نہیں پڑھنا ہے. یہاں پر بھی یا ہے اس کو نہیں پڑھنا ہے. یہاں الف کو نہیں پڑھنا ہے. تو قرآن شریف میں اس طرح سے نا حرف آتا ہے. انا حرف آتا ہے تو ہم اس کو ان پڑھنا ہے. کلمہ انا اس طرح سے قرآن شریف میں آتا ہے. کلمہ ان قرآن مجید میں جہاں بھی آئے اس کا الف وصلسن نہیں پڑھا جائے گا. اس کا الف بالکل نہیں پڑھنا ہے. ہمیں ان پڑھنا ہے. وَأَنَ لَكُمْ اس طرح سے پڑھیں گے. سبق نمبر 2. تشدید والے حرف سے پہلے والے حرف پر کوئی حرکت نہ ہو تو وہ لکھا جاتا ہے پڑھا نہیں جاتا. تشدید والے حرف سے پہلے والے حرف پر کوئی حرکت نہ ہو تو ان کو لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا. تو ہمیں اس طرح سے پڑھنا ہے. ولا تشدید والے حرف سے پہلے والے جس پر حرکت و سکون نہ ہو ان لفظ کو چھوڑ کر اس سے پہلے والے لفظ سے ملا کر ہمیں پڑھیں گے. ہمیں پڑھنا ہے. ولا یہاں پر الف اور لام حرکات سکون سے خالی ہے. اس کو لکھا گیا ہے لیکن ہمیں اس کو نہیں پڑھنا ہے. بلا قدی فیس وس لور وسا ول. تو ہمیں اس کو اس تختی کو اس طرح سے پڑھنا ہے. واللہ باللہ کادہانی فی السماوات والسلام یقول الرسول والصالحات والذین. ہمیں اس تختی کو اس طرح سے پڑھنا ہے. تشدید والے لفظ سے پہلے حرکات و سکون سے خالی لفظ ہو تو اس کو نہیں پڑھیں گے. یہاں الف اور لام الف لام جو حرکات و سکون سے خالی ہے اس کو لکھا گیا ہے لیکن ہمیں اس کو نہیں پڑھنا ہے. والصالحات صاد کو واو سے ہمیں ملا کر پڑھنا ہے. والصالحات اس طرح سے. یہاں الف اور لام کو لکھا گیا ہے لیکن ہمیں اس کو نہیں پڑھنا ہے. سبق نمبر 3. ساکن حرف کے بعد تشدید والا حرف آئے تو ساکن حرف کو پڑھا نہیں جاتا. کت یہاں کیا ہے دال کے اوپر جزم ہے. ساکن جس حرف پر جزم ہوتا ہے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں. ساکن حرف تشدید والے حرف سے پہلے آئے تو ساکن حرف کو نہیں پڑھا جاتا بلکہ تشدید والے حرف کو ساکن حرف سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے. تو ہمیں اس کو اس طرح سے پڑھنا ہے. کت یہاں پر زا نہیں پڑھا جائے گا ساکن حرف ہے. از اس طرح سے ہمیں پڑھنا ہے. کر جتو اذهب بکتابی اذهب یدریککم یجعل له ما وعدتنا لقد کت. تو ہمیں اس طرح سے اس کی مشق کو کرنا ہے. محت وجدتم ظلم
قربی، یہاں پر ہمیں لام کو نہیں پڑھنا ہے، ساکن حرف کو چھوڑنا ہے. تشدید والے حرف سے پہلے ساکن حرف آئے تو اس کو پڑھا نہیں جاتا، اس سے پہلے والے حرف سے ہمیں ملا کر پڑھنا ہے. تو اس طرح سے پڑھیں گے ہم. قربی کتبین لو تو اتم. چلیے السلام علیکم، ہماری مشق پوری ہو گئی.